بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ صفا اسمارٹ اسکول کی جانب سے قرآن مقدس تجوید کے مطابق سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں قرآن مقدس کی مشہور و معروف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت پیش کی گئی تھی اور ہم نے تجوید کی رعایت کے مطابق پڑھنے کا طریقہ معلوم کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ قرآن مقدس کی مشہور و معروف سورۃ الفیل کی تلاوت کریں گے اور تجوید کی رعایت کے مطابق اس سورت کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، جب بھی ہم سورۃ الفیل کی پہلی آیت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھیں گے تو اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ علم کے شروع میں جو حمزہ آیا ہے اس کو بالکل واضح طور پر اور سختی سے ادا کریں گے۔ بالکل آواز شروع حلق سے آئے گی، یعنی علم پڑھیں گے اس کو۔ اور علم کے میں جو میم ہے یہ میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے مشہور و معروف 3 اہم رولز ہیں، یعنی 3 اہم قاعدے ہیں۔ یہاں پر جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ میم ساکن کا یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی میم ساکن کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو میم ساکن کا اظہار ہوگا، یعنی میم ساکن کو بالکل مکمل طور پر ظاہر کر کے بغیر کسی غنہ کے پڑھیں گے۔ ناک میں بالکل بھی آواز نہیں جائے گی، یعنی اس کو ہم علم نہیں پڑھیں گے بلکہ علم بالکل میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، علم۔ اس کے بعد ترا کے تا کو بالکل باریک پڑھیں گے اور اس کی آواز تا سے ملنے نہ پائے۔ اور ترا میں جو را ہے را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح کیفا کاف جڑ زبان
تالو کے سخت حصے سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ کاف یعنی جڑ زبان کو جب ہم تالو کے سخت حصے سے ملاتے ہیں تو کاف ادا ہوتا ہے۔ کاف کے بعد جو یا آئی ہے، کیفا میں کاف کے بعد جو یا ہے وہ یا لین ہے۔ یا کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کی یا ہوتی ہے، ایک یا لین ہوتی ہے اور ایک یا مدہ۔ یا لین کی پہچان یہ ہے کہ یا کے اوپر جزم ہوگا یعنی سکون ہوگا اور اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگا۔ اگر یا پر سکون ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو وہ یا لین ہے۔ اور یا لین کی خاصیت یہ ہے کہ یا لین کو ہم نرمی سے جلد پڑھتے ہیں، یا لین کو نرمی سے جلد پڑھا جاتا ہے، یعنی کیفا یا کئی سختی سے پڑھنا یا دیر کر کے پڑھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یا لین کو ہم نرمی سے جلد پڑھیں گے، کیفا اور معروف پڑھیں گے، کیفا نہیں پڑھیں گے۔ ہمیشہ یا لین کو معروف ہی پڑھنا ہے، یعنی عربی طریقے کے مطابق پڑھنا ہے اور عربی اصول کے مطابق پڑھنا ہے۔ کیفا جس طرح سے با یا زبر بئی ہوتا ہے، تا یا زبر تئی ہوتا ہے، جیم یا زبر جئی ہوتا ہے، اسی طرح کاف یا زبر کئی ہوتا ہے۔ کیفا، الم تر کیفا۔ اس کے بعد فعلا ہے، فعلا کے تینوں حروف پر زبر ہے یعنی فتحہ ہے، اور زبر کو ہمیشہ ہر حال میں جلدی پڑھا جاتا ہے۔ جتنے بھی حروف پر زبر آ جائے، 3 حروف پر ہو یا 4 حروف پر ہو، ان تینوں حروف کو جلدی پڑھیں گے یعنی فعلا پڑھیں گے، اور تینوں حروف کے پڑھنے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کریں گے، ورنہ تاخیر کرنے سے کوئی تیسرا حرف یا چوتھا حرف پیدا ہو جائے گا۔ فعلا، فا کے اوپر جو زبر ہے فا کو جلدی پڑھیں گے، عین کو جلدی پڑھیں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے، فعلا، اور ہر حرف کو اس کی جگہ سے نکالیں گے۔ فا کو اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کی ہونٹ کی تری سے مل کر فا ادا ہوتا ہے، عین بیچ حلق سے عین ادا ہوتا ہے، زبان کا کنارہ اوپر کے مسوڑھے سے مل کر لام ادا ہوتا ہے۔ تو پڑھیں گے فعلا کیف فعلا، الم تر کیف فعلا، ربک را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر تشدید ہے، اس لیے با کو جماؤں کے ساتھ تھوڑی سختی کے ساتھ اور دیر کر کے ادا کریں گے۔ واضح طور پر با کو 2 بار پڑھیں گے یعنی ربک، دونوں ہونٹ کی تری مل کر با ادا ہوتا ہے، ربک، فعل ربک کیف فعل ربک باصحاب با کی نیچے زیر ہے لہذا معروف پڑھیں گے، با زیر بی، کبھی بھی مجہول نہیں پڑھیں گے، باس، با کے بعد جو حمزہ ہے اسے سختی سے ادا کریں گے، واضح طور پر ادا کریں گے، اور اس کی آواز شروع حلق سے سینے کی جانب سے آئے گی، باس۔ حمزہ کے بعد صاد ہے، اور صاد کو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے۔ صاد کی آواز سین کی طرح ہوتی ہے، مگر سین کی آواز باریک ہوتی ہے اور صاد کی آواز تھوڑی موٹی ہوتی ہے، یعنی اس کو فرق کریں گے سین سے، اس کو پڑھیں گے اس طرح، باس۔ صاد زبان کا سرا اور سامنے والے دانتوں کے سرے سے مل کر ادا ہوتا ہے، زبان کا سرا اوپر نیچے کے دانتوں کے سرے سے مل کر صاد ادا کیا جاتا ہے، باس کے بعد ہا جو کہ بیچ حلق سے ادا ہوتا ہے، لہذا صاد کے بعد جو ہا کی آواز آئے گی وہ بیچ حلق سے آئے گی، یعنی باصحا۔ عربی میں ہا 2 طرح کا، ایک وہ ہا جو بیچ حلق سے ادا ہوتا ہے اور ایک ہا سینے کی جانب سے شروع حلق سے ادا ہوتا ہے، باصحاب
لام کو پڑھنے میں خیال رکھیں گے کہ لام کی آواز دوبارہ نہ آنے پائے، بلکہ ایک آواز ہو اور وہ مکمل طور پر سکوت کے ساتھ پڑھیں گے۔ بِأَصْحَابِ الفیل، فیل، بِأَصْحَابِ الفیل، بِأَصْحَابِ الفیل۔ فی فا کے بعد جو یا ہے وہ یائے مدہ ہے۔ یا دو طرح کی ہوتی ہے، یائے لین، یائے مدہ۔ یائے لین کی پہچان بتائی گئی تھی کہ یا پر جزم ہوگا اور اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگا، اور یائے مدہ کی پہچان یہ ہے کہ یا کے اوپر جزم ہوگا اور اس سے پہلے ہمیشہ زیر یعنی کسرہ ہوگا۔ اور یائے مدہ کی خاصیت یہ ہے کہ یائے مدہ کو ہمیشہ ہر حال میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، دراز کر کے پڑھا جاتا ہے، تاخیر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ فیل، فیل اس طرح سے پڑھیں گے، فیل۔ اور کیونکہ ہم آخر حرف پر ٹھہر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو اور زیادہ کھینچ کر اسے پڑھنا ہے۔ بِأَصْحَابِ الفیل، فیل۔ جب کسی آیت پر ہم رکتے ہیں تو 2.5 الف ہم زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ بِأَصْحَابِ الفیل، بِأَصْحَابِ الفیل، فیل۔ اور جب بھی ہم وقف کرتے ہیں تو لفظ کے آخر حرف پر وقف کرتے ہیں، اور وقف کرنے کا طریقہ یہ کہ جب بھی آخر حرف پر وقف کرنا ہو، ٹھہرنا ہو، تو یہ دیکھ لیں کہ اس حرف پر کون سی حرکت ہے۔ اگر زبر زیر پیش یا دو زیر دو پیش ہے تو اس حرف کو ساکن کر دیں، یعنی اس کے اوپر جزم لگا دیں، اور اگر دو زبر ہے تو الف کے ساتھ ایک زبر پڑھیں۔ تو یہاں پر لام کے اوپر، لام کے نیچے زیر ہے، لہٰذا یہاں پر ہم جزم دے کر یعنی لام کو ساکن کر کے وقف کریں گے، اس طرح سے پڑھیں گے۔ بِأَصْحَابِ الفیل، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفیل۔ علم یجعل، علم کا جو میم ہے اس کا اظہار ہوگا، اس میم میں غنہ بالکل نہیں ہوگا، بالکل واضح طور پر ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یجعل، یجعل نہیں پڑھیں گے بلکہ یجعل پڑھیں گے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی جیم کے اوپر جزم آئے، جیم کو اس طرح پڑھیں گے کہ اس کی آواز دوبارہ ظاہر ہو، یعنی معلوم۔ جب بھی جیم کے اوپر جزم آئے تو اس کی وہ ادائیگی میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی آواز دوبارہ آنی چاہیے، یعنی ایک لوٹتی ہوئی آواز ظاہر ہو، جیسے یجعل، یجعل یہ پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ یجعل۔ جیم کی خاصیت یہ کہ جب بھی جیم کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے کوئی بھی کو حرکت ہو تو جیم کو جب ہم ادا کریں گے تو قلقلہ کے ساتھ، یعنی اس طرح سے پڑھیں گے کہ اس کی آواز دوبارہ لوٹتی ہوئی معلوم ہونی چاہیے۔ یجعل، یجعل، الم یجعل کیدہم، کیدہم۔ کئی میں جو یا ہے وہ یائلین ہے، اور یائلین کو ہمیشہ ہر حال میں معروف نرمی کے ساتھ جلدی پڑھا جاتا ہے۔ کیدہم، کیدہم پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اور کیدہم بھی پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم کیدہم پڑھیں گے۔ کیدہم، دہم، کیدہم۔ فی تضلیل، فی تضلیل۔ فا میں، فا کے بعد یا مدہ ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ فی، فی تضلیل۔ تضلیل میں تا کے بعد جو حرف ہے وہ ضاد ہے، اور ضاد بہت مشکل حرف ہے اور اسے بہت احتیاط کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔ کنارہ زبان داڑھ سے ملا کر ضاد ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں نہ دال کی آواز ہے، نہ ضاد کی، نہ ضا کی، نہ زا کی، کسی بھی حرف کی آواز نہیں، بلکہ اس کی آواز بالکل الگ ہے، بالکل جدا ہے سبوں سے،
لہٰذا اس کی جو آواز ہے اس کو پہچان کر واضح طور پر یہ جہاں سے ادا ہوتا ہے وہیں سے ادا کرنا چاہیے۔ تضلیل، کنارہ زبان کو داڑھ سے جب ہم ملائیں گے تو ضاد کی آواز آئے گی، تضلیل تضلیل، اور یہ حرف دال سے آواز میں تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے، اس کی آواز دال سے، مگر دال کی طرح بالکل ادا نہیں کرنا ہے اسے۔ تضلیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل وارسل، واو کے اوپر زبر ہے، زبر والے حرف کو جلدی پڑھنا ہے، حمزہ ہے، حمزہ کو سختی سے ادا کرنا ہے، اور را کے اوپر جب بھی جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو ہمیشہ را کو پر پڑھیں گے، وارسل، سین کو بالکل واضح صاف طور پر پڑھیں گے کہ اس میں سیٹی کی آواز ظاہر ہو جائے، اور سین زبان کا سرا دونوں اوپر نیچے کے دونوں دانتوں کے سرے سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ وارسل، اگر سیٹی کی آواز اس میں ظاہر نہ ہو تو سین ادا نہیں ہوگا۔ وارسل علیہم، علیہم، عین کے اوپر زبر ہے، عین کو جلدی پڑھنا ہے، لام کے بعد یائے لین ہے کیونکہ یہاں پر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، اور یائے لین کو ہمیشہ ہر حال میں نرمی کے ساتھ جلدی پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم پڑھیں گے علیہم، علیہم، دیر کرنا یا کھینچنا یہ درست نہیں ہے، علیہم، علیہم پڑھنا یہ درست نہیں ہے، علیہم، ہم میں ہا ہے، ہا کو بالکل نرمی سے اور بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے، نہ ہاں کے ادا کرنے میں جھٹکا ہو، نہ کسی طرح کی سختی ہو، بلکہ یہ حرف بالکل نرمی سے ادا کیا جاتا ہے بغیر کسی جھٹکے کے اور سختی کے۔ علیہم، علیہم، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، طَيْرًا، تا، یہ جہاں سے تا ادا ہوتا ہے وہیں سے تا ادا ہوتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تا کو باریک پڑھنا ہوتا ہے اور تا کو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھنا ہوتا ہے۔ سیرہ زبان اوپر کے دانتوں کی جڑ سے مل کر تا ادا ہوتا ہے، سیرہ زبان، زبان کا سیرہ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے مل کر تا ادا ہوتا ہے، تو طیرن، طیرن، را کے اوپر دو زبر ہے لہٰذا را کو ہمیشہ پر پڑھیں گے، را کے اوپر جب بھی دو زبر آئے تو را کو پر پڑھنا ہوتا ہے، طیرن، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، أَبَابِيلَ، ابا میں حمزہ کو سختی سے ادا کرنا ہے، با کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہمیشہ ہر حال میں کھینچ کر پڑھنا ہے، ابابیل، ابابیل، یا الف کو گرا دینا یہ درست نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، الف کو گرا دینا گویا ایک حرف کو چھوڑ دینا، ابابیل، ابابیل، بیل، یا مدہ ہے، یا مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور جب بھی آخر لفظ کے آخر پر وقف کیا جاتا ہے تو وقف کے جب ہم وقف کرتے ہیں تو دو ڈھائی الف مزید کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب مد ہوتا ہے آخر جب بھی ہم وقف کریں گے تو وہاں پہ مد کی کوئی نہ کوئی صورت پائی جائے گی، مد کی کون کون سی صورت ہے، کیا کیا صورت ہے، کہاں پہ کون سی صورت پائی جاتی ہے یا پائی جا رہی ہے، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ضرورت کے مطابق اسے بتائیں گے۔ ابابیل، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، تَرْمِيهِمْ، تَرْمِيهِمْ، تا کو باریک پڑھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، میم کے بعد یا مدہ ہے، یا مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے، میہم، میہم۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ میہم کے ہا کے بعد جو میم ہے وہ میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے مشہور معروف تین قاعدے ہیں، کبھی میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، کبھی میم میں غنہ ہوتا ہے،
میم میں غنہ ہوتا ہے، میم کی آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں، واضح طور پر نہیں پڑھتے۔ اب یہاں پہ جو میم ہے اس میں میم کی 3 قاعدے ہیں۔ کبھی میم میں اظہار شفوی ہوتا ہے، کبھی اخفاء شفوی ہوتا ہے، اور کبھی ادغام شفوی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ میم ساکن کے بعد کون سا حرف ہے، تو ترمیہم بحجارۃ، میم ساکن کے بعد با ہے۔ اور ابھی میں نے بتایا تھا کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو میم کو ہمیشہ ہر حال میں ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، کسی طرح کا غنہ اس میں نہیں ہوگا، آواز ناک میں نہیں جائے گی۔ لیکن اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ ترمیہم 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 بحجارۃ 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 بحجارۃ، با کے نیچے زیر ہے، با کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو بھی جلدی پڑھیں گے، جیم کے بعد الف ہے، الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے واضح طور پر، ہا کی ادائیگی میں دھیان رکھیں گے کہ بیچ حلق سے آواز آنی چاہیے۔ بحجارۃ، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، بحجارۃ۔ اب بحجارۃ کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ من ہے، اور قاعدہ ایک یاد رکھیں کہ تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد جب بھی میم آئے تو تنوین والے حرف کو میم میں ملا دیں گے، جیسے بحجارۃ، یہاں پہ تنوین والا حرف جو ہے وہ تا ہے، یعنی تا کے نیچے 2 زیر ہے، لہٰذا یہ حرف تنوین والا ہے۔ تو تنوین والے حرف کے بعد یعنی تنوین کے بعد میم آیا، میم آ گیا تو اب تا کو میم میں ملا کر پڑھیں گے، یعنی یہاں پر ادغام ہوگا۔ ادغام تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے بہت مشہور و معروف ہیں، ان قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ادغام بھی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد 6 حروف یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر ادغام ہوگا، ادغام ہوگا۔ اب ادغام کہتے کسے ہیں؟ تو پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر تشدید کے ساتھ پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر تشدید کے ساتھ پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ادغام ہوگا بحجارۃ بحجارۃ، اور ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے، ادغام کبھی غنے کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی بغیر غنہ کے۔ ادغام جو غنے کے ساتھ ہوتا ہے اسے ادغام مع الغنہ کہتے ہیں، اور جو ادغام بغیر غنے کو ہوتا ہے اسے بلا غنہ کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ادغام مع الغنہ کو ادغام ناقص کہتے ہیں، ادغام بلا غنہ کو ادغام تام کہتے ہیں، یعنی مکمل ادغام ہوگا بغیر غنے کے۔ تو یہاں پہ ادغام ناقص یعنی ادغام مع الغنہ ہے، بحجارۃ بحجارۃ، یعنی 1 الف کے برابر یہاں پر غنہ ہوگا، اور تا کو میم سے ملا کر کے میم کو مشدد پڑھیں گے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہا جاتا ہے۔ تو پڑھیں گے ترمیہم بحجارۃ بحجارۃ من سجیل۔ اب آپ نے دیکھا کہ من کے نون کو ہم نے غنے کے ساتھ پڑھا، غنے کے ساتھ کیوں پڑھا؟ نون کو 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کبھی غنہ کے ساتھ اور کبھی بغیر غنہ کے۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ غنہ کے ساتھ کب پڑھنا ہے اور بغیر غنہ کے کب پڑھنا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ من
یعنی نون ساکن کے بعد جب بھی سین آئے گا ہم اسے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے یعنی اخفا کریں گے۔ اب اخفا کسے کہتے ہیں؟ تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں، یعنی چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کا مطلب ہی ہوتا ہے چھپا کر پڑھنا، ظاہر کر کے نہیں پڑھنا، کیونکہ جب ہم غنہ کرتے ہیں تو نون کی آواز ناک میں چھپ جاتی ہے، اور یہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کو پڑھیں گے من سجیل، سجیل، من سجیل پڑھنا درست نہیں ہے، من سجیل، من سجیل، سین کو واضح کر کے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز بالکل آنی چاہیے، جیم کو 2 بار پڑھیں گے، تاخیر کر کے پڑھیں گے، جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے تاکہ تشدید والا حرف 2 بار واضح طور پر پڑھا جا سکے۔ یا مدہ ہے، سجیل میں کھینچ کے پڑھیں گے، لام پر وقف کیا جا رہا ہے، وقف میں مزید 2 الف یا 2.5 الف کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم پڑھیں گے من سجیل۔ فجعلہم، فجعلہم، فا کو، جیم کو، عین کو جلدی پڑھیں گے، فجع، لام پر بھی زبر ہے لہٰذا چاروں حروف کو جلدی پڑھیں گے، فجعلہم۔ ہم میں میم ساکن آیا، میم کے اوپر جزم ہے، اور اس کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، لہٰذا میم ساکن کو بلا غنہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، فجعلہم، اور جلدی پڑھیں گے، فجعلہم پڑھنا درست نہیں ہے، فجعلہم کعصفم، کعصفم، کاف کو جلدی پڑھیں گے، عین کو صاد میں ملائیں گے، اور صاد کو بالکل واضح طور پر پر پڑھیں گے، کعصفم، فم، فا کے نیچے تنوین ہے، کسرہ کی تنوین ہے، اور اس کے بعد میم مشدد ہے۔ جب بھی میم کے اوپر تشدید آئے تو ہمیشہ میم میں غنہ ہوتا ہے، لہذا بغیر غنہ کے میم کو پڑھنا یعنی تشدید والے میم کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ کعصفم، کعصفم مأکول، میم کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ یہ ساکن ہے، اور جب بھی حمزہ ساکن ہو یعنی اس کے اوپر جزم ہو تو جھٹکے سے ادا کیا جاتا ہے، معقول پڑھنا درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پڑھیں گے مأکول، مأکول۔ حمزہ کا قاعدہ یہ کہ جب بھی حمزہ کے اوپر سکون یعنی جزم آئے تو اس کو جھٹکا کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، مأکول۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ تو ناظرین، آپ نے اس سورت کی تلاوت سماعت کی اور اس میں سمجھا کہ اسے کس طرح پڑھنا ہے، تو ضرور اس کو سنیں اور اسے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہمیشہ اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے والا اور سمجھنے والا بتائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ کو یہ ایجوکیشنل ویڈیو پسند آیا ہوگا، لائک کیجئے اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے سارے کانٹیکٹ کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ابھی صفہ اسمارٹ اسکول کی طرف سے اور صفہ گلوبل کلاس روم کی طرف سے بہت سارے ایجوکیشنل ویڈیوز لگاتار آنے والے ہیں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کے پاس فوراً پہنچ سکے۔